كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد آج کی جو منظر پڑھی گئی ہے یہ ہمارا 29واں پارہ ہے. یعنی ہم پہلے پارے سے شروع ہوئے تھے. آج ہمارے 29 پاروں کی منزل نماز تراویح میں پوری ہوئی. کتنی خوش بختی کی بات ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہم کو پورا قرآن سننے کے بالکل اینڈ پہ بتا دیا ہے. اب صرف ایک پارہ 30واں پارہ باقی ہے اور وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں شب قدر ہے، اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا. آج کی منزل کے اندر سورہ ملک شریف کی پہلے تلاوت ہوئی ہے. سورہ ملک کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے ڈیلی سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے قبر کے عذاب سے یہ سورت بچاتی ہے. سورہ ملک جو رات کو سونے سے پہلے بفور بیڈ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتی ہے. اور پھر آگے سورہ قلم پڑھی گئی ہے. سورہ قلم کے اندر سرکار کے خلق عظیم کا ذکر ہوا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب ہم نے جمیع انبیاء کو بڑے خلق عطا کیے، بڑی اچھی اچھی عادات اور اوصاف عطا فرمائے ہیں، لیکن محبوب جو ہم نے آپ کو وصف عطا فرمایا نا خلق، وہ سب سے عظیم. آپ خلق عظیم کے فائز ہیں، گویا کہ سوار ہیں. اور پھر سورہ اسی سورت قلم کے اندر جو ہے نون والقلم کے اندر بہت سے مضامین بیان ہوئے ہیں. اگر وہ خصوصاً ایک بہت بڑی اچھی سٹوری قصہ بیان ہوا ہے باغ والوں کا، تو وہ اگر میں سناؤں گا وہ بہت وقت لگے گا. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد سورہ حاقہ پڑھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد سورہ معارج پڑھی گئی ہے. پھر سورہ نوح جس میں نوح علیہ السلام کا کمپلیٹ ذکر ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ جن جس میں جنوں کا ذکر ہے. انہوں نے جب قرآن سنا تو کہا ہم نے عجب قرآن سنا ہے اور ہم اس قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. پھر کنٹینیو جنوں ہی کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے قرآن سنا، کس طرح جو ہے وہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں. اور پھر آگے سورہ مزمل شریف پڑھی گئی ہے اور سورہ مزمل شریف کے بڑے فضائل ہیں. پھر سورہ مدثر ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر. محبوب اے چادر میں لپٹنے والے قم کھڑے ہو جاؤ. انذر محبوب اپنی قوم کو ڈراؤ، اپنی قوم کو توحید کا درس دو. محبوب اب آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے جاگنا ہے. الحمدللہ. اب تیرے اینڈ والے گروپ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، باتیں نہ کرو، ادھر دیکھو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں. آگے آؤ کوئکلی. گڈ گڈ بوائے، شاباش. کمن 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 یار، شاباش شاباش، گڈ بوائے. ماشاء اللہ ہمارے یہ بچے جو ہے نا یہ ماشاء اللہ یہ اعتکاف بیٹھے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے. میں پتر تو علی بہن بڑا خوش ہاں. آئی ایم ہیپی فار یو. انڈرسٹینڈ؟ وہ انی انگلش سے سمجھ نہیں رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کیا سورہ سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، محبوب اٹھو ڈراؤ۔ یہ جو ہم درس قرآن سناتے ہیں نا آپ کو، اس میں ڈر بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، یعنی اس میں گڈ نیوز بھی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا بھی اللہ کریم نے پورے قرآن کے اندر جو ہے اہتمام کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ قیامہ پڑھی گئی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اس کے اندر بھی بہت اچھا مضامین، یعنی قرآن کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اچھا مضمون اور اچھی ڈکٹیٹ ہمیں نہیں دی گئی۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان پہ ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، مکس نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر ہم نے آنکھیں دی، ہم نے کان دیے، پھر ہم نے ان کو ہدایت کا راستہ دکھایا، اور وہ چاہیں تو شکر گزار بنے، چاہیں تو وہ، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر بہت اچھے مضامین میں۔ پھر اینڈ پہ سورہ جو ہے عرفات پڑھی گئی ہے، اس کے اندر جو اینڈ آپ نے سن ہی دیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اللہ کریم ایک حکم بیان کرتا ہے، ایک مضمون بیان کرتا ہے، پھر فرماتا ہے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کی، یعنی وہ لوگ جو قرآن اور قرآن صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کا بیان ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیات پڑھنی ہے، چند آیات ہیں، ان کی تفسیر نہیں بیان کروں گا، تفسیر بیان کروں گا صبح ہو جائے گی، ساری اتنے ہو جائے گی، انہوں نے ساری مل جانی کہ جڑے اتقاف والے نے، تو مینوں تے آپ صاحب نے کنے نے آگے ساری لانی۔ اللہ خوش قسمت ہے ہم، اللہ نے یہ پاک مہینہ عطا کیا۔ آج کی رات بڑی پیاری رات ہے۔ میں سورہ حاقہ کی آیتوں کا صرف ترجمہ میننگ بتاؤں گا آپ کو۔ دیکھیں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، مثلا ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز تراویح پڑھی، اب درس قرآن سنیں، آپ کیا خیال ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا؟ یقیناً اس کا رزلٹ نکلنے والا ہے، اور جب رزلٹ نکلنا ہے نا، وہ قیامت کا دن ہونا ہے۔ ہمارا جو رزلٹ ہے نا، پوری لائف کا، فل لائف کا، پوری حیات کا جو پورا رزلٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یا تو رائٹ ہینڈ میں ہماری بک دینی ہے، یا لیفٹ ہینڈ میں ہماری بک دینی ہے، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، جس کے اندر اے ٹو زیڈ جو کچھ پیدائش سے لے کر اینڈ آف لائف ڈیتھ تک جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے نا، وہ سارے کا سارا ان دو بکوں کے اندر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ ایک تو رائٹ ہینڈ دائیں ہاتھ والے میں دیں گے، اور دوسرے بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیں گے۔ اب سنیں، جن کو یہ بک رائٹ ہینڈ میں دی جانی ہے، اللہ کریم ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، یہ ہماری زندگی کی پوری لائف کا جو سسٹم ہے وہ دیا جائے گا، وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، آؤ میری کتاب کو پڑھ لو، میرے نامہ اعمال کو دیکھ لو، میری ہسٹری کو دیکھ لو۔ اب جب آپ کے پاس یہ ٹیلی فون ہے، اس میں آپ کی ہسٹری بھی ہوتی ہے، سب کچھ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ تالا لگایا ہوتا ہے کہ کوئی اور میری ہسٹری نہ دیکھ لے۔ قربان جائیں وہ جن کو کل قیامت والے دن رائٹ ہینڈ ہسٹری دی جانی ہے، وہ کہیں گا آؤ میری کتاب کو پڑھ لو، میری کتاب میں کیا کچھ لکھا ہے۔ اور پھر کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
میں یہ یقین رکھتا تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ جو بک ہے میری زندگی کی جو ہے، جو حساب کتاب ہے، یہ ایوری تھنگ یہ مجھے ملنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے رائٹ ہینڈ میں ان کا نامہ مال دیا جائے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ دائیں ہاتھ میں بک دی جائے گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وہ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، خوش ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ اللہ کریم آگے دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جن کے اعمال صالحہ بھاری ہوں گے ان کا ویٹ قیامت والے دن یاد رکھو۔ اے جڑی تراویح پڑھی ہے نا، اے جڑا درس سن رہا نا، اے ویٹ ہونا ہے دا قیامت والے دن، اس کو باقاعدہ اللہ کریم نے ترازو کے اندر ڈال کے ویٹ کرنا ہے، یہ ہمارے اعمال کا ویٹ بننا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو جن کا ویٹ قیامت والے دن ہیوی ہوگا نا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ سبحان اللہ، وہ خوشی کی زندگی میں ہوں گے۔ تو جن کو رائٹ ہینڈ میں یہ دیا جانا ہے وہ خوشی فی جنت عالیہ، وہ بلند باغ میں، باغات میں ہوں گے، قطوفها دانیہ جن کے خوشے، جن کے فروٹ ہے نا وہ قریب ہوں گے۔ مثلا یہاں ایک ٹری ہے، انار کو کیا کہتے ہیں؟ پومیگرینیٹ۔ وہ انار کا جو بوٹا ہے نا اس پہ ریڈ قسم کے انار لگے ہوں گے، لیکن وہ دور نہیں ہوں گے، وہ آپ کے بالکل قریب ہوں گے۔ آپ ان کو ایسے پکڑ کے اس کو کھائیں گے، پھر آپ کیلے کو، بنانا کو کھائیں گے، پھر سیب کھائیں گے، پھر آپ گریپ، انگور، یعنی ہر قسم کا فروٹ جو ہے اللہ کریم نے اس جنت کے اندر جو دائیں ہاتھ والوں کو اللہ نے اعمال نامہ دینا اس میں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا، فرشتے کہنے ہو کھاؤ پیو موجاں مارو، تسی استقاف بیٹھے ہو پویں پیزا کھاؤ، پویں جڑا ہے نا تسی ٹیک وے کھاؤ تے پویں گھر دی روٹی کھاؤ، موجاں کرو، کلوا واشربوا ہنیئا، خوشی خوشی نال کھاؤ اور پیو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان لوگوں کا جو جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ جو تم نے آگے بھیجا ہے نا، یعنی یہ جو کچھ ہم یہاں اعمال کر رہے ہیں یہ ہم آگے بھیج رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا آگے جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو اکاؤنٹ کر کے کرامن کاتبین کل کی منزل میں پڑھا جانا ہے۔ دو فرشتے، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، یہ والا جڑا ہے نا یہ درس قرآن لکھتا ہے، یہ اعتکاف لکھتا ہے، یہ 5 وقتی نماز لکھتا ہے، یہ صدقہ خیرات لکھتا ہے، یہ ساڈیاں ساریاں چنگیاں گلاں لکھتا ہے۔ اے جڑا ادھر والا جانا ہے نا، اے جڑے باقی کسب اسی کرنے ہیں نا وہ بھی لکھتا ہے۔ ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہو رہے ہیں، رشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کو لیفٹ ہینڈ میں، کھبے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلاک عنی سلطانیہ۔ جن کو اس ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ کریم فرماتے ہیں، اور وہ جسے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ، کاش مجھے یہ بک نہ دی جاتی، یہ جو بک مجھے دی گئی ہے نا کاش یہ مجھے نہ دی جاتی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے لم اوت کتاب ولم ادر ما حسابیا،
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بولا آیا جو کچھ میں کیتا ہے نا، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو کچھ کیتا ہے وہ کہے گا جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا کہ میں نہیں جانتا میرا حساب کیا ہے، مینوں نہیں پتا میں اے کام کیتا کہ نہیں کیتا۔ اللہ وہ بک پہ لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ اللہ کریم اپنی بک پڑھ لے نا، یہ تیری بک ہے، جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں یہ سب بک کے اندر لکھا۔ اللہ کریم فرمائے یہ بک پڑھ لے، اور بک پڑھنے کے بعد جو ہے نا پھر تو خود فیصلہ کر لے کہ اس بک کے اندر جو کچھ تو نے کیا وہ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ایچی بیچی اس میں لکھی ہوگی۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام کر دیتی، یعنی جو مجھے میری ڈیتھ جو اس دنیا کے اندر ہوئی نا بس یہی ہوتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ برادران اسلام، بزرگوں، میرے نوجوان عزیز ینگ بچوں، اس زندگی کے بعد موت ہے، ڈیتھ کے بعد پھر حیات ہے۔ آج اسی صورت کے اندر بیان ہوا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پھر زندہ ہوں گے، زمین و آسمان تحس نحس ہو جائیں گے، تو قیامت والے دن ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کہے گا ما اغنا انی مال، میری دولت، میری ویلتھ، میرا مال، میرا دولت، میرا اکاؤنٹ، میری دکانیں، کوئی چیز بھی آج میرے کام نہیں آئی، سب کچھ آج میرے کام نہیں آیا، کوئی میری ہیلپر نہیں ہے۔ آگے اللہ کی حالت انی سلطانیہ، وہ میری ساریاں طاقتاں، میری فل پاور آج زیرو ہوگی، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کون لوگ کہیں گے؟ آگے ان کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے، آؤ بتائیں کہ وہ کون ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر فرمایا خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہے پھڑ لو انہاں نوں پھڑ لو، فغلوہ انہاں دے گلے دے وچ توق پاؤ، جس طرح وہ ڈاک کے گلے میں پٹھا نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کریم فرشتوں کو کہیں گے ان ڈاگوں کو، ان کو دنیا میں نے بہت کچھ دیا لیکن یہ ڈاگ کے ڈاگ ہی رہے، اب ان کے گلے میں جہنم کے پٹے ڈالو، اور کیا ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے، ہم ذرا سی اگر ہمیں آگ کی لو لگ جائے تو ہماری انگلی اگر ہم آگ پہ رکھیں، گیس جل رہا ہو تو بتاؤ کوئی رکھ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ثم الجحیم صلوہ، پھر ان کو بھڑکتی ہوئی پورے بامبڑ کے ساتھ آگ جل رہی اس میں ڈالا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ان زنجیروں کے اندر باندھ دیا جائے گا جو 70 گز لمبی ہوگی، لوہے کی زنجیروں کے اندر۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوگا ان کو ان پہ جکڑ دو، یعنی اس طرح جکڑ دیا جائے گا وہ ایسے اور ایسے بھی نہیں کر سکیں گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر فرمایا یہ ہے کون؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ وہ بدبخت ہیں جو اللہ جو عظیم ہے یہ اس پہ ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کی حقانیت پہ، اللہ کی الوہیت پہ، اللہ کی معبودیت پہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ لوگوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ سبحان اللہ، آج ہی کی منزل میں پڑھا گیا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے
وہ تم دوزخ میں کیسے آئے ہو، کیا وجہ بنی ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم سارے مکس ہوتے ہیں نا. وہ کہیں لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں سا پڑھتے، 5 ٹائم پرے نہیں ہم کرتے تھے، 5 ٹائم ہم پرے نہیں کہ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، غریب کو دیکھ کے نظریں بدل لیتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو بائیں ہاتھ والے جن کو ہم نے یہ دینا ہے نا، یہ اعمال نامہ، یہ وہ بدبخت ہے جو مسکینوں کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے. آگے فرمایا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی فرینڈ نہیں ہے، سب فرینڈ شپیں جو ہیں فنش ہو جائیں گی، کوئی مالی وارث نہیں ہوگا. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی. پیپ آپ سمجھتے ہیں، خون اور خون کے ساتھ وہ جو موادہ مکس ہوتا ہے نا، اگر کسی کو ادھر پھوڑا نکل جائے، ان کی گل سمجھ لو نا، وہ تو ینگ بچے تسی بھی، جو اس کے اندر جو مواد ہوتا ہے نا، بلڈ بھی ہوتا ہے تو ایک گندا مواد بھی ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو یہ جو جہنمی ہے نا، جو جن کو ہم نے بائیں ہاتھ میں دیا ہے اعمال نامہ، ان کو کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا. اور فرمایا لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خطا کاروں کا کھانا ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا کھانا نہیں، یہ تراویح پڑھنے والوں کا کھانا نہیں، درس قرآن سننے والوں کو یہ کھانا نہیں دیا جائے گا. ان ینگ بچوں کو جو اعتکاف بیٹھے ہیں، جو بزرگ اعتکاف بیٹھے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ان کو کھانے تو وہ دیا جائے گے کہ سبحان اللہ جنت کے طری ہوں گے، فروٹ قریب ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا، جو کچھ یہ جنتی چاہیں گے نا، اللہ کریم فرماتا ہے ہماری جنت کو سب کچھ آپ کو ملے گا. اب صرف اپنے آپ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور رہنے سہنے میں بھی، اور باہمی میل ملاپ میں بھی ہم نے کمپلیٹلی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. تو پھر انشاءاللہ اس کے فضل سے ایک دعا یہ کیا کرے یا اللہ ہمارا اینڈ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اگر ہم ایمان پہ مر گئے تو جو میں تم کو بیان کر کے سنا رہا ہوں نا، اللہ کی قسم یہ سب کچھ ہم کو ملے گا، یہ سب کچھ ملے گا. یہ جنت اور جنت کی ساری بہاریں ملیں گی، حوریں ملیں گی، شراب طہورا ملے گا، اور جو وہاں کلوتھ ملیں گے نا، سبحان اللہ. آج کی منظر میں سورہ دار میں بیان وہ کلوتھ جو کپڑے ہوں گے وہ ریشم کے ہوں گے، پھر ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. فسقاهم ربهم شرابا طہورا، اللہ، پھر ان کا رب ان کو شراب طہورا پاکیزہ، یہ جو شراب ہے یہ کڑوی ہے، اس کے اندر بو ہے، یہ آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، لیکن جو شراب طہورا ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جنت میں عطا کرنی ہے نا، وہ شراب ایسی ہوگی آپ پئیں گے، اس کے اندر خوشبو ہوگی اور اس کے اندر نائس سمیل ہوگی اور اس کا اتنا اچھی ٹیسٹ ہوگی کہ سبحان اللہ آپ بار بار وہ جام بھر بھر کے پئیں گے. لیکن سبحان اللہ وہاں پخانہ پیشاب نہیں ہوگا، چھٹی وہ باتھ روم جان دی لوڑ نہیں پہنی. باتھ روم میں سارے بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نال جاندے نے، تازہ وضو کرتے نے، وضو کر کے تولیے رکھے نے، سب کچھ رکھیا ہے، پھر فٹافٹ اتنے ٹر جاتے نے. راہ وچ گلاں نہیں کرتے اس واسطے کہ لابی میں بیٹھ کے یا چلتے پھرتے دنیا کی باتیں نہیں کرنی، وضو کرنا ہے کوئی اور ان کو اوپر والے حال میں جانا ہے. تو جنت میں جو کچھ ہم کھائیں گے سبحان اللہ خود بخود وہ ہضم ہوتا جائے گا. اللہ سے دعا ہے یا اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم کو ایمان پر ثابت کر کے عطا فرما اور ہمارا خاتمہ
سچے دین اسلام پر فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إله العالمين ہماری صلاۃ العشاء صلاۃ التراویح درس قرآن اللہ کریم اپنے بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما. اللہ کریم ہمارے پاس کے ماضی کے چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ بنا. اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت و اطاعت میں لمنا دینا نصیب فرما. یا اللہ کریم یہ رمضان شریف کے جو 2 4 5 6 دن رہ گئے ہیں اللہ ذوق شوق کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا نصیب فرما. اللہ کریم ہمارے جو نوجوان اعتکاف بیٹھے ہیں اللہ پاک ان کا اعتکاف قبول فرما. یہ جو تربیت لے رہے ہیں یہ جو درس لے رہے ہیں اللہ کریم جو ریفریشمنٹ ان کو روحانی مل رہی ہے اللہ کریم ان کو کیپ کر کے لاسٹ باقی زندگی کے اندر ان کو کام لانے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ